میرے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ ڈاکٹر جو ہے نا انہوں نے جو آپ کو ہدایات دی ہیں اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے. جیسے میڈیکیشن جو ہوتی ہے اس کا رائٹ ٹائم پہ رائٹ میڈیکیشن لینا بہت ضروری ہوتا ہے. سم ٹائمز لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے، لیکن ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا، ہم تو ٹھیک نہیں ہوئے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے، اگر ڈاکٹر نے کہا کہ 3 دن میڈیسن کھانی ہے تو وہ 5 دن لے لیں گے، اگر کہا ہے کہ جو آپ نے 5 دن لینی ہے تو 3 دن لے لیں گے. تو وہ اپنے جو آپ کے خود سے آپ پراپر گائیڈ لائن کو فالو نہیں کرتے تو پرابلم ہو سکتا ہے. خیر ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں ریلیپس کے، اس میں سویرٹی بھی آئی تھنک کاؤنٹ کرتی ہے کہ پرابلم کتنا سویر ہے، آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کی موٹیویشن کتنی ہے. اگر موٹیویشن کم ہے تو اس پہ کام کیا جائے. اور ایک ضروری بات جو ہوتی ہے نا وہ بہت اہم ہوتی ہے کہ جیسے جو آپ کے ایکسپرٹ ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، ان کا کمپیٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے. ان کا اس فیلڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس فیلڈ کے حوالے سے قابل ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں آپ اگر صحیح طریقے سے کسی کو گائیڈ لائن نہیں دے سکتے، اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے علاج اور اس کی، جیسے مثال کے طور پر کریونگز کی ہم بات کریں، اگر آپ کو نہیں پتا کہ میں نے کریونگز کو مینیج کیسے کرنا ہے تو آپ کیسے سیکھیں گے اس کو مینیج کرنا؟ تو وہ آپ کے جو ماہر نفسیات ہیں یا آپ کے ڈاکٹرز ہیں وہی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. تو ان کا آئی تھنک کمپیٹنٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے، ان کا تجربہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. پھر پیشنٹ کے اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد فیملی کی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. تو ڈفرینٹ جو ہے یہ ایک بہت سارے پروفیشنلز فیملی اور پیشنٹ مل کے اس کو سکسیزفل بناتے ہیں. اچھا، بہت سے مریض جو ہے نا یہ علاج کے بعد جو ہے نا، فیملیز کا یہ کہنا ہے کہ علاج کے بعد مریض بہت جلدی تمباکو نوشی کا استعمال کر دیتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریلیپس کی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیے تمباکو نوشی کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہی ہے نا کہ گائیڈ لائن ملنا تھی، ٹوٹل ایبسٹیننس پہ بات ہونا تھی، وہ ہوتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایز اے ہول سب کی رسپانسبلٹی ہے، اور سب لوگ اگر اپنی اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو فالو کریں تو ریلیپس بہت حد تک کم ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے سب کچھ صحیح ہونے کے باوجود بھی ریلیپس ہو سکتا ہے، بیکاز ایڈکشن از اے آن گوئنگ پروسیس، اور یہ ریلیپسنگ ڈیزیز ہے. اور آن گوئنگ پروسیس مین کہ آپ نے اس کے اوپر مسلسل کام کرنا ہے. جیسے ہم خود کو گرمی سے بچاتے رہتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ ہم کہیں کہ 1 سال تو ہم خود کو گرمی یا سردی سے بچا لیں گے اور نیکسٹ ایئر ہم نے کوشش نہیں کرنی؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ جو ہے وہ ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے، اپنے ساتھ ایک پرومس کرنا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے. وہ طریقہ کار جو آپ کے ماہر نفسیات نے آپ کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے خود کو بچانا ہے. جیسے ہم نے سلیپی پیپل کی بات کی، ہم خود کو سردی سے بچاتے ہیں نا، تو اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو ڈرگ سے بچانا ہے. اور اس کے لیے چاہے ہر وہ جگہ، ہر وہ چیز جو ہمیں اس کی طرف لے کے جائے، اس سے ہمیں نکلنا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، اس کو اوائڈ کرنا ہے. تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اس کے باوجود بھی ریلیپس ہو سکتا ہے، اور اگر ریلیپس ہو جاتا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. آپ بالکل یہ مت سمجھیں کہ علاج کے بعد ریلیپس ہو گیا تو اب یہ جی ناکام ہو گیا.